الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئین حق کے انوار رب العالمین معدنی ہو کرم سخا ناقصوں پہ ہوں کرم بہر محمد مصطفیٰ. تعظیم جس نے کی ہے ماں باپ کی تعظیم جس نے کی ہے ماں باپ کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اسے پہ آتش
حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ معزز سامعین کرام، تمام دوستو احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ تمام کی تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک لائے کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اس پروردگار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب، طبیبوں کے طبیب، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ہمیں اسی شکرانے میں چاہیے کہ اپنے پیارے محبوب محتشم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھا کریں۔ یقین مانیے، حدیثوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں مصطفیٰ خود کانوں سے سماعت فرماتا ہوں۔ جمعے کے دن بڑی فضیلت ہے، تو کوشش کیا کریں جب سورج نکلتا ہے غروب ہونے سے پہلے تو کچھ نہ کچھ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے، میں نے قرآن پاک کی ایک آیات چھوٹی سی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، انشکر لی ولی والدی۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے رب نے فرمایا اِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ اگر تم جانو، اگر رب کی طرف تم جانا چاہتے ہو، رب کو، اس کا مطلب یوں لیجئے کہ رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کریں، والدین کا ساتھ دیں۔ رب عز و جل نے، یقین مانیے ایک بڑی پیاری چیز ہے، رب عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے نا، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب عز و جل فرماتا ہے، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم نے بیان فرمائی تاکہ لوگ سوچیں۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائی، مگر رب نے جب اپنی ذات کا تعارف کروانا تھا نا، یقین مانیے رب نے والدین کو ساتھ رکھا ہے۔ کیسے؟ رب فرماتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب نے فرمایا کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ کیسے؟ کہ یہ ایسے دعا مانگے، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ
مجھے رب بن کے انہوں نے پالا ہے۔ رب نے اپنی ہی مثال دی کہ والدین کو بھی رب کہہ دیا، مگر وہ رب یہ رب میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا یقین مانیے فرق ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں قرآن نے والدین کو بھی رب کہہ دیا ہے، مگر خود بھی رب۔ رب کا مطلب یہ کہ پالنے والا۔ والدین بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، رب بھی پرورش کرتا ہے، مگر اس کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ رب پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور والدین رب کے محتاج ہیں، بس فرق بس اتنا ہے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب نے فرمایا اے لوگوں میں مثال دینے لگا ہوں۔ رب نے اپنے رب ہونے کا یعنی تعارف کروانا تھا، تو رب نے والدین کو ساتھ رکھ دیا۔ والدین بڑی عظمت والے ہیں۔ ایک جگہ پر رب عز و جل نے فرمایا نشکر لی ولی والدیک، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ جیسے رب نہ روزوں کا حکم فرماتا ہے، نماز کا حکم فرماتا ہے، اسی طرح والدین کا حکم فرمایا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب فرماتا ہے جو میرا حکم نہ مانے وہ پاک پلید ہے، فاسق ہے۔ فاسق ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیجئے۔ آئیے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو لوگ صبح اٹھتے اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں، والدین کو خوش رکھتے ہیں، والدین کی عزت و توقیر کرتے ہیں، رب فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، جنت کا دروازہ کھول دے۔ رب فرماتا ہے جنت میں ان کا دروازہ کھول دے۔ اسی حدیث کے راوی حضرت عباس فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ والدین کی عزت و توقیر نہیں کرتے، والدین کو ناراض کرتے ہیں، والدین کو خوش نہیں رکھتے، والدین ان کے لیے پریشان حال ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، رب فرماتا ہے اے فرشتوں ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ آپ اندازہ لگا لیجیے جو والدین کی عزت کرتے ہیں، والدین کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور والدین کا احترام کرتے ہیں،
آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رب کے محبوب نے کیا فرمایا. جی میں ویکا عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے. جی میں ویکا رحمت رب دی تے ہو جاوے بلے بلے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی نمازوں پر فخر کریں، تلاوت قرآن پر فخر کریں اور کہیں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا. ایسا نہیں، ایسا نہیں. رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. ماں کی قدر پوچھنی ہے تو یقین مانی، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یقین مانیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حالانکہ 4 یارانے صحابہ ہر وقت موجود ہوتے تھے، کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے صبح اٹھتے یمن کی طرف سے ایسے سونگا کرتے تھے، لمبے لمبے سانس، جیسے ہم پھول لے کر خوشبو سونگتے ہیں، لمبے سانس اندر کو کھینچتے، اس طرح نبی پاک علیہ السلام سانس لیتے اور لمبے لمبے سانس لیتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے یمن سے ایک عاشق کی خوشبو آتی ہے، یمن سے ایک عاشق کی خوشبو آتی ہے. بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَن لَاقِيَا مِنْكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب اس میرے عاشق کی زیارت کرو تو ان سے دعا کروایا کرو. یا رسول اللہ کس چیز کی؟ فرمایا جنت کی دعا کروا لیا کرو. اور جس نے ان سے دعا کروائی سمجھ لیجئے ان کو جنت کی سند مل جائے گی. یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کیا یہ مرتبہ، یہ فضیلت کیسے حاصل کی؟ ماں ضعیفہ تھی نا، بوڑھی تھی، خدمت کی. ماں ضعیفہ تھی نا، بوڑھی تھی، خدمت کی. ماں ضعیفہ تھی، بوڑھی تھی نا، آپ نے نا خدمت کی ان کی. اور یقین مانیے خدمت کا صلہ کیسا دیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کو ایک دن جمع کیا، فرمایا صحابہ یہ جو نا یہ میری دستار اور میرا یہ جبہ مبارک لے لو، دستار فضیلت اور جبہ مبارک لے لو اور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تحفہ ان کو دے دینا. جب وہ تحفہ قبول کر لیں تو پھر ان کو یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا فرما دے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی
اپنے ایک عاشق کو کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کروا دے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ غلام ایسا ہے، میرا عاشق ایسا ہے، میرا غلام ایسا ہے، ایک عاشق ایسا ہے کہ ان کی دعا سے میرے لاکھوں لاکھ امتی بخشے جائیں گے، لاکھوں لاکھ امتی بخشے جائیں گے۔ صرف کیا کہ والدین کی خدمت کی ہے، والدہ کی عزت کی ہے، والدہ کا احترام کیا ہے۔ یقین مانیے یہ صلہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ اس صلے کو انعام و اکرام سے نواز دیا۔ جی میرا ماں پیو میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ 20 سال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود رہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت نہیں کی۔ ایک دفعہ والدہ سے عرض کرنے لگے امی جان میرا دل چاہتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ والدہ نے اجازت فرما دی، فرمایا سیدھا مسجد نبوی میں جانا، اور اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر واپس آ جانا۔ جب حضرت ویسے کرنی جلدی جلدی مسجد نبوی میں پہنچے، اور جب پہنچے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر آپ نے حوصلہ بڑھایا، بات ضعیفہ تھی نا، امی جان میرا دل کرتا ہے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کروں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کروں۔ فرمایا گھر چلے جانا، اگر گھر سے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ واپس آ جانا۔ تو پھر جس دن گئے اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ ماں کی بڑی عظمت ہے، یقین مانیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت میں نا آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھئے۔ اس نے عرض کی حضور مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ بڑی بوڑھی ہو چکی ہے، بڑی ضعیف ہو چکی، کمزور ہے، اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے، جب وہ نا مجھے آواز دیتی بیٹا جلدی آؤ میں نے پیشاب کرنا ہے، تو میں فوراً بھاگتا ہوں، اپنی والدہ کو اٹھاتا ہوں، جب بیت الخلاء کے قریب جاتا ہوں نا، قریب جاتا ہوں تو میری والدہ میرے اوپر کر دیتی ہے، میری والدہ میرے اوپر کر دیتی ہے۔ حضور میں محسوس نہیں کرتا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میری والدہ مجھے اٹھاتی تھی، میں اپنی والدہ کے اوپر کر دیتا، میں اپنی والدہ کے اوپر کر دیتا، اور جب والدہ کے اوپر کر دیتا تو کیا میں نے اس عمل کے سبب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ یقین مانیے، سنیے آگے مزہ آ جاتا ہے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا جس طرح تو اپنی والدہ کو اٹھاتا ہے والدہ تجھ پر کر دیتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ میں چھوٹا ہوتا تھا اور پھر میں اپنی والدہ کے اوپر بھی کر دیتا تھا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ٹھیک ہے تو ان کو اٹھاتا وہ تیرے اوپر کر دیتی، چھوٹا ہوتا تو وہ تیرے اوپر کر۔ فرمایا سن، فرمایا مگر تیری سوچ میں اور تیری والدہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی مسئلہ مجھ کو بھی تھا مگر میں پوچھنا چاہتا تھا مگر میں جرت نہیں کی، مگر وہی مسئلہ ایک شخص نے پوچھ لیا تو میں سن رہا تھا۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری قوم میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ عمر فاروق کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندہ خدا سن، تیری والدہ اگر تجھ پر پیشاب کر دیتی ہے، سن تیری سوچ میں تو تیری والدہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا یا امیر المومنین کیا فرق ہے؟ فرمایا جب تیری والدہ تجھ پر کرتی ہے تو یہ دعا مانگتا ہوگا کہ یا اللہ اب میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، یا اللہ اب ان کو پردہ دے دے، اور جب تو اپنی والدہ کے اوپر کرتا تھا تو تیری والدہ یہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی عمر عطا فرما دے، یا اللہ میری والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے لال کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ نبی پاک نے یہ فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے تے دیکھ لے صورت مادی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، کلیم ہے، ایسے پیغمبر ہیں کہ رب سے ہم کلام ہوتے۔ ایک مرتبہ جب آپ کلام کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو رب نے فرمایا اے موسیٰ اب دھیان سے چلا کر، اب دھیان سے جایا کر، دھیان سے میرے پاس ہم کلام کرنے کے لیے آیا کر، یا اللہ تو جل پہلے بھی تو میں کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے تو کرتا تھا مگر تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں بڑی تھی۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ جب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں نا تو کوشش کرتے کہ والدہ ہمیں کھانا ڈال کر دے دے، اور کبھی خود نہیں کھانا ایسے اٹھانے کی کوشش کی۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا کہ ہو سکتا ہو جس چیز کی میری ماں کو تمنا ہو وہ کھانا چاہتی ہو اور وہ میں اٹھا لوں، کہیں میں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جاؤں، کبھی میں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اورنگزیب ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی ماں کی آخری جو
وقت گزرے نا بڑی بیماری میں گزرے ہیں. حالانکہ آپ جس محل میں رہتے تھے کتابوں میں دیکھو کافی 300 کے قریب کمرے تھے، مگر جس والدہ جس کمرے میں ہوتی ہے نا، آپ پہلے جاتے بھی اس کمرے میں والدہ کی زیارت کرتے، خدمت کرتے، اور جب نکلنا ہوتا تو اس کمرے میں پہلے آتے، پھر آپ ہو کر پھر آپ لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے. اور جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا نا تو آپ بڑا رویا کرتے تھے. کسی نے آ کر کہا حضور والدین تو سبھی کے مرتے ہیں اور سبھی کے مرنے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھ میرے پاس کتنا لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور کتنا لوگوں کی رونق میرے پاس لگی ہوئی ہے. اور یقین مانیے جب سے میری والدہ گئی ہے نا اس دنیا سے، مجھے یہ محل نہیں بلکہ مجھے قبرستان لگتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس نا چند عورتوں کو نا گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ آپ کے جو نگراں ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا ہیں. آپ نے کہا مجھے اس سے ملاقات فرمایا. آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا ملاقات تو کرواؤ. تو جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اس عورت کو ملایا گیا، اس عورت نے کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں. تو بتائیں کیا مسئلہ؟ اس نے کہا حضور میں وہ عورت ہوں جس حلیمہ سعدیہ کے پستان سے آپ نے دودھ پیا ہے، اسی پستان سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، اور وہ میری بھی ماں ہے. آپ صحابہ نے جب یہ سنا تو یکا یک کھڑے ہو گئے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فوراً ان کو آزاد کیا جائے، اور جو ان کی سہیلیاں ہیں ان کو تحائف دے کر ان کو رخصت کر دیا گیا. جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو 10,000 لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر نماز ادا کی. اور جب نماز ادا کی ہے نا، نماز ادا کرنے کا بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو فتح مکہ کا دن ہے، آج تو رب قرآن نازل کر رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یا رسول اللہ آج تو رب فتح مکہ کی خوشخبریاں دے رہا ہے، خوشی کا دن ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رونا شروع کر دیا. فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنے لوگ آئے ہیں، اتنے لوگ خوش ہیں، کاش کہ میری ماں بھی ہوتی تو میں بھی خوش ہوتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی طرح مقام جارانہ پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اللہ کی راہ میں بانٹ رہے تھے. اچانک آپ نے یکا یک نیچے اترائے. صحابہ دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادھر رخ کر دیا، جانا شروع کر دیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دور دراز گئے اور جا کر ایک بڑھیا کو سہارا دیا ہے. سنیے
لوگ نبی کا سہارا مانگتے ہیں، نبی اس عورت کو سہارا دے کر لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو چادروں پر اوڑا کرتے تھے، جس کا قرآن میں ذکر یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ مدثر والی چادر نیچے بچھا دی۔ بچھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر چادر کے اوپر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد چند باتیں کرنے کے بعد، اور پھر آپ نے بڑی خوشی سے ان کو رخصت کیا، چھوڑ کر آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مائی صاحبہ کتنی خوش نصیب ہے، یہ کون عورت ہے؟ فرمایا یہ میری ماں جس نے مجھے دودھ پلایا، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بتا دیا۔ لوگوں، والدین کی قدر کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نا باپ ہے، حالانکہ والدین حیات ہیں، اب میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی میں خرچہ کرتا ہوں، ان کی بھی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے، یہ میرے ماں باپ کی وراثت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے خرچہ مانگتا ہے، اب میں اپنی اولاد کا کروں یا اپنے والد کا کروں؟ سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ارے پہلے بتا تو نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پیسے، فرمایا کیا کہا؟ فرمایا میرا باپ، فرمایا وہ تیرا باپ ہے؟ ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا وہ والد ہے۔ فرمایا اگر وہ تیرا والد ہے، جب تک حیات ہے تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اسی کا ہے، تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کو ناراض کر دیتے ہیں، والد کو ناراض کر دیجیے، میں فلاں مزار پر حاضری دی ہے۔ یقین مانیے بے شک آپ 36 اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جائیں، 36 اولیاء اعظام کی بارگاہ میں چلے جائیں، اگر آپ کا والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض رہے گا، رب کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جب تک تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں ہے تو تیرا عمل بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تجھے ایک ایسا عمل نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جس سے خدا راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ بتائیے، ہم یعنی خیرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہماری یہ دل کی تمنا ہے خدا راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو اپنے والد کو راضی رکھو، جو والد کو راضی رکھے گا یقین مانیے اس کا خدا بھی اسے راضی ہو جائے گا، خدا بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آؤ آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، اور جس نے اپنے والد سے منہ پھیرا، والد سے منہ بنا بوڑھا ہو گیا، اب اسے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، یہ پچھلے زمانے کی باتیں کر رہا، اب تو نیا زمانہ آ گیا۔ والد کا دل توڑتا ہے، والد کو ناراض کرتا ہے، والد کو پریشان کرتا ہے،
اور جس کا والد اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے والد سے منہ پھیر لیا، گویا اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ کفر کر دیا۔ اندازہ لگا کہ جس نے اپنے والد کو ناراض کیا، والد کو خوش نہیں کیا، والد پریشان ہے اس اپنے بیٹے سے کہ یہ مجھ سے زیادتی کرتا ہے، گویا اس نے زیادتی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے گویا کفر کر دیا ہے۔ آج ہم کچھ لاتے ہیں نا، والدین کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو پکڑا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا تو پھر چھپا کر لائیں نا، والدین دیکھے نا، پھر زوجہ کو دے دے، ٹھیک ہے ان کے بھی حقوق ہیں، مگر یہ ایسے حقوق نہیں ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ جب بندہ نا والدین جن کے حیات ہیں وہ خوش نصیب ہیں، یقین مانیے خوش نصیب ہیں، جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی وہ تابع داری کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، کرامن کاتبین، اور ان کا حج لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، اس نے اتنا طواف کر لیا، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، مگر جو دوست، جو شخص اپنے والدین کی صبح اٹھ کر زیارت کرتا ہے اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر والدین ان پر راضی ہیں، خوش ہیں، آئیے سنیے کیا روایت میں لکھا، فرمایا کتب اللہ لہو حج لہو، فرمایا وہ فرشتے حج لکھتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کو خوش کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، رب خود اپنے ہاتھوں سے حج لکھتا ہے، رب خود لکھتا ہے، اور یہ بندے کا ایک حج لکھ دیا گیا ہے۔ یہ والدین کی خدمت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کو خوش رکھتے ہیں، یا اللہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ عز و جل ان کو کیا انعام و کرام نوازتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو والدین کا احترام کرتا ہے اور پھر تمہاری اولاد بھی تمہارا احترام کرے گی۔ اگر تم والدین کا احترام نہیں کرتے نا، پھر اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ جو باپ کے سامنے، آج تو باپ کے سامنے ایسے، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے، ارے بیٹے کو میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس وجہ سے مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ باپ یقین مانیے اپنے باپ نہ اپنے بچے سے ڈرتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا ہے، باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا ہے، باپ کو خوش رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو باپ کی بات کو غور سے سنتا ہے، آج تو ہم باپ کی پرواہ نہیں کرتے نا، بوڑھا ہو گیا نا، بات کرنے کا ان کو پتہ نہیں ہے،
اگر نہیں پتا تو صبر کر لینا، کچھ ایسی باتیں نہ کر، بلکہ قرآن نے فرمایا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، فرمایا ان کے ساتھ کریم والا ہاتھ رکھ، محبت والا ہاتھ رکھ، بلکہ اف تک نہ کہا۔ قرآن نے تو اف تک کہا۔ فرمایا پھر یا اللہ اگر وہ مجھ سے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، فرمایا نہیں نہیں یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کر یا اللہ جس طرح اس نے ہمیں بچپن میں پالا ہے یا اللہ اس پر رحم فرما دے۔ ان کے لیے دعا کر، جھڑک نہ، اف تک نہ کہہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آج ہم کہتے ہیں نہیں جی اولاد نا، اولاد کے باپ کو، والدین کو تو پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر رشتہ کر لوں، میں رشتہ کر لوں، مگر میرے والدین راضی نہیں ہیں۔ فرمایا بہتری تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنے والدین کا کہنا مان، ان کی فرما برداری اور تابعداری کر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیا نا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام حالانکہ کسی کے تابع نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اس وقت میرا اگر باپ نہیں ہے تو چچا ہے، میں ان سے مشورہ کر لوں، جیسا مجھے چچا کہے گا میں ویسا ہی کر لوں گا۔ یہ احترام نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک نکاح کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں تھے، اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جس سے میں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، حالانکہ وہ عورت مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہوں، مگر میرا باپ نہیں راضی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے ضائع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ صحابہ نے اپنے والدین کا احترام کیا، ان کی عزت و توقیر کی، تو اس لیے تو انعام اکرام سے نوازا کیا۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ والدہ کی خدمت کی ضعیفہ تھی نا۔ ایسے نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا عاشق رہتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے ہم نبی کے عاشق ہیں، مگر نبی یہ کہہ رہا ہے صحابہ کے مجمع میں یہ یمن کی طرف ایک میرا عاشق رہتا ہے۔ کیوں کہا؟ کہ انہوں نے والدین کی خدمت کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے خوشبو سے سونگا کرتے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا مجھے خوشبو آ رہی، کس چیز کی؟ فرمایا یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے اور اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہیں جنہوں نے والدین کا ادب و احترام کیا ہے، والدین کی عزت کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجَنَّتُكَ وَنَارُكَ، فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اگر تو چاہے تو جنت حاصل کر لے، چاہے تو دوزخ حاصل کر لے۔ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا؟
فرمایا ان کی عزت و توقیر کر، ان کا احترام کر، اگر تو احترام کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے۔ آخری چھوٹی سی روایت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ، ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے؟ فرمایا وہ والدین کی ناراضگی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی بندہ دعائیں بھی کرتا رہے مگر وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے کسی نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، اور وہ شخص کی بخشش نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی اپنے والدین کو معاذ اللہ قتل کیا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی کمزور ہو چکی ہے، جب وہ نا مجھے آواز دیتی بیٹا جلدی آؤ میں نے پیشاب کرنا ہے، تو میں فوراً بھاگتا ہوں، اپنی والدہ کو اٹھاتا ہوں۔ جب بیت الخلاء کے قریب جاتا ہوں تو میری والدہ میرے اوپر کر دیتی ہے، میری والدہ میرے اوپر کر دیتی ہے۔ حضور میں محسوس نہیں کرتا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میری والدہ مجھے اٹھاتی تھی، میں اپنی والدہ کے اوپر کر دیتا، اور جب والدہ کے اوپر کر دیتا تو کیا میں نے اس عمل کے سبب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ یقین مانیے، سنیے آگے مزہ آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا جس طرح تو اپنی والدہ کو اٹھاتا ہے والدہ تجھ پر کر دیتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ میں چھوٹا ہوتا تھا اور پھر میں اپنی والدہ کے اوپر بھی کر دیتا تھا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو ان کو اٹھاتا وہ تیرے اوپر کر دیتی، چھوٹا ہوتا تو وہ تیرے اوپر کر۔ فرمایا سن، فرمایا مگر تیری سوچ میں اور تیری والدہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہی مسئلہ مجھ کو بھی تھا مگر میں پوچھنا چاہتا تھا مگر میں جرأت نہیں کی، مگر وہی مسئلہ ایک شخص نے پوچھ لیا تو میں سن رہا تھا۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری قوم میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
وہ عمر فاروق کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندہ خدا سن، تیری والدہ اگر تجھ پر پیشاب کر دیتی ہے، سن تیری سوچ میں تو تیری والدہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا یا امیر المومنین کیا فرق ہے؟ فرمایا جب تیری والدہ تجھ پر کرتی ہے تو یہ دعا مانگتا ہوگا کہ یا اللہ اب میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، یا اللہ اب ان کو پردہ دے دے۔ اور جب تو اپنی والدہ کے اوپر کرتا تھا تو تیری والدہ یہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی عمر عطا فرما دے، یا اللہ میری والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے لال کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ نبی پاک نے یہ فرمایا کر لو خدمت مادی، جس نے کعبہ تک نہ ہووے تے دیکھ لے میں صورت مادی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، کلیم ہے، ایسے پیغمبر ہیں کہ رب سے ہم کلام ہوتے۔ ایک مرتبہ جب آپ کلام کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو رب نے فرمایا اے موسیٰ اب دھیان سے چلا کر، اب دھیان سے جایا کر، دھیان سے میرے پاس ہم کلام کرنے کے لیے آیا کر، یا اللہ عزوجل پہلے بھی تو میں کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے تو کرتا تھا مگر تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں بڑی تھی۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ جب اکٹھے کھانا کھاتے ہیں نا تو کوشش کرتے کہ والدہ ہمیں کھانا ڈال کر دے دے، اور کبھی خود نہیں کھانا ایسے اٹھانے کی کوشش کی۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا کہ ہو سکتا ہو جس چیز کی میری ماں کو تمنا ہو وہ کھانا چاہتی ہو اور وہ میں اٹھا لوں، کہیں میں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جاؤں، کبھی میں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اورنگزیب ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی ماں کی آخری جو وقت گزرے نا بڑی بیماری میں گزرے ہیں۔ حالانکہ آپ جس محل میں رہتے تھے کتابوں میں لکھو کافی 300 کے قریب کمرے تھے، مگر جس والدہ جس کمرے میں ہوتی ہے نا آپ پہلے جاتے بھی اس کمرے میں والدہ کی زیارت کرتے، خدمت کرتے، اور جب نکلنا ہوتا تو اس کمرے میں پہلے آتے، پھر آپ ہو کر پھر آپ لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا نا تو آپ بڑا رویا کرتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا حضور والدین تو سبھی کے مرتے ہیں اور سبھی کے مرنے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھ میرے پاس کتنا لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور کتنا لوگوں کی رونق میرے پاس لگی ہوئی ہے، اور یقین مانیے جب سے میری والدہ گئی ہے نا اس دنیا سے مجھے یہ محل نہیں بلکہ مجھے قبرستان لگتا ہے۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس نا چند عورتوں کو نا گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ آپ کے جو نگراں ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے کہا مجھے اس سے ملاقات فرمایا۔ آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا ملاقات تو کرواؤ۔ تو جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اس عورت کو ملایا گیا، اس عورت نے کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں، تو بتائیں کیا مسئلہ؟ اس نے کہا حضور میں وہ عورت ہوں جس حلیمہ سعدیہ کے پستان سے آپ نے دودھ پیا ہے، اسی پستان سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، اور وہ میری بھی ماں ہے۔ آپ صحابہ نے جب یہ سنا تو یکا یک کھڑے ہو گئے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فوراً ان کو آزاد کیا جائے، اور جو ان کی سہیلیاں ہیں ان کو تحائف دے کر ان کو رخصت کر دیا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو 10,000 لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کی ہے نا، نماز ادا کرنے کا بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو فتح مکہ کا دن ہے، آج تو رب قرآن نازل کر رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یا رسول اللہ آج تو رب فتح مکہ کی خوشخبریاں دے رہا ہے، خوشی کا دن ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنے لوگ آئے ہیں، اتنے لوگ خوش ہیں، کاش کہ میری ماں بھی ہوتی تو میں بھی خوش ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی طرح مقام جارانہ پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اللہ کی راہ میں بانٹ رہے تھے۔ اچانک آپ نے یکا یک نیچے اتر آئے، صحابہ دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادھر رخ کر دیا، جانا شروع کر دیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دور دراز گئے اور جا کر ایک بڑھیا کو سہارا دیا ہے۔ سنیے، لوگ نبی کا سہارا مانگتے ہیں، نبی اس عورت کو سہارا دے کر لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو چادروں پر اوڑا کرتے تھے، جس کا قرآن میں ذکر یا ایوہا المدثر قم فانذر، وہ مدثر والی چادر نیچے بچھا دی۔ بچھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر چادر کے اوپر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد چند باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد اور پھر آپ نے بڑی خوشی خوشی سے ان کو رخصت کیا، چھوڑ کر آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مائی صاحبہ کتنی خوش نصیب ہے، یہ کون عورت ہے؟ فرمایا یہ میری ماں جس نے مجھے دودھ پلایا، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بتا دیا۔ لوگوں والدین کی قدر کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام
کی بارگاہ میں نا ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نا باپ ہے، حالانکہ والدین حیات ہیں، اب میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی میں خرچہ کرتا ہوں، ان کی بھی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے، یہ میرے ماں باپ کی وراثت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے خرچہ مانگتا ہے، اب میں اپنی اولاد کا کروں یا اپنے والد کا کروں؟ سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ارے پہلے بتا تو نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پیسے، فرمایا کیا کہا؟ فرمایا میرا باپ، فرمایا وہ تیرا باپ ہے؟ ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا وہ والد ہے، فرمایا اگر وہ تیرا والد ہے جب تک حیات ہے تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اسی کا ہے، تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اسی کا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کو ناراض کر دیتے ہیں، والد کو ناراض کر دیجیے، میں فلاں مزار پر حاضری دی ہے، یقین مانیے بے شک آپ 36 اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جائیں، 36 اولیاء اعظام کی بارگاہ میں چلے جائیں، اگر آپ کا والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض رہے گا، رب کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جب تک تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں ہے تو تیرا عمل بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تجھے ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، عمل نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جس سے خدا راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ بتائیے، ہم یعنی خیرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہماری یہ دل کی تمنا خدا راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو اپنے والد کو راضی رکھو، جو والد کو راضی رکھے گا یقین مانیے اس کا خدا بھی اسے راضی ہو جائے گا، خدا بھی اس کا اس سے راضی ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آؤ آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، اور جس نے اپنے والد سے منہ پھیرا، والد سے منہ پھیرا، والد سے منہ بنایا، بوڑھا ہو گیا، اب اسے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، یہ پچھلے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، اب تو نیا زمانہ آ گیا، والد کا دل توڑتا ہے، والد کو ناراض کرتا ہے، والد کو پریشان کرتا ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے والد سے منہ پھیر لیا، گویا اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ کفر کر دیا۔ اندازہ لگا لیجیے کہ جس نے اپنے والد کو ناراض کیا، والد کو خوش نہیں کیا، والد پریشان ہے اس اپنے بیٹے سے کہ یہ مجھ سے زیادتی کرتا ہے، گویا اس نے زیادتی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے گویا کفر کر دیا ہے۔ آج ہم کچھ لاتے ہیں نا، والدین کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو پکڑا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا تو پھر چھپا کر لائیں نا، والدین دیکھیں نا، پھر زوجہ کو دے دیں، ٹھیک ہے ان کے بھی حقوق ہیں، مگر یہ ایسے حقوق نہیں ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ جب بندہ نا والدین جن کے حیات ہیں وہ خوش نصیب ہیں، یقین مانیے خوش نصیب ہیں،
جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی وہ تابع داری کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، کرامن کاتبین، اور ان کا حج لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، اس نے اتنا طواف کر لیا، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، مگر جو دوست، جو شخص اپنے والدین کی صبح اٹھ کر زیارت کرتا ہے اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر والدین ان پر راضی ہیں، خوش ہیں، آئیے سنیے کیا روایت میں لکھا، فرمایا کتب اللہ لہو حج لہو، فرمایا وہ فرشتے حج لکھتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کو خوش کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، رب خود اپنے ہاتھوں سے حج لکھتا ہے، رب خود لکھتا ہے، اور یہ بندے کا ایک حج لکھ دیا گیا۔ یہ والدین کی خدمت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کو خوش رکھتے ہیں، یا اللہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ عز و جل ان کو کیا انعام و کرام نوازتا ہے؟ رب فرماتا ہے جو والدین کا احترام کرتا ہے اور پھر تمہاری اولاد بھی تمہارا احترام کرے گی۔ اگر تم والدین کا احترام نہیں کرتے نا، پھر اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ جو باپ کے سامنے، آج تو ہم باپ کے سامنے ایسے، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے، ارے بیٹے کو میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس وجہ سے مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ باپ یقین مانیے اپنے باپ نا اپنے بچے سے ڈرتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا ہے، باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتا ہے، باپ کو خوش رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو باپ کی بات کو غور سے سنتا ہے، آج تو ہم باپ کی پرواہ نہیں کرتے نا، بوڑھا ہو گیا نا، بات کرنے کا ان کو پتہ نہیں، اگر نہیں پتہ تو صبر کر لینا، کچھ ایسی باتیں نہ کر، بلکہ قرآن نے فرمایا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، فرمایا ان کے ساتھ کریم والا ہاتھ رکھ، محبت والا ہاتھ رکھ، بلکہ اف تک نہ کہا، قرآن نے تو اف تک کہا۔ فرمایا پھر یا اللہ اگر وہ مجھ سے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، فرمایا نہیں یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کر، یا اللہ جسی طرح اس نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، یا اللہ اس پر رحم فرما دے، ان کے لیے دعا کر، جھڑک نہ، اف تک نہ کہہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ہم کہتے نہیں جی اولاد نا، اولاد کے باپ کو والدین کو تو پتہ نہیں ہے،
ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر رشتہ کر لوں، میں رشتہ کر لوں، مگر میرے والدین راضی نہیں ہیں۔ فرمایا بہتری تیرے لیے یہ ہے کہ تو اپنے والدین کا کہنا مان، ان کی فرما برداری اور تابع داری کر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیا نا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام حالانکہ کسی کے تابع نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اس وقت میرا اگر باپ نہیں ہے تو چچا ہے، میں ان سے مشورہ کر لوں، جیسا مجھے چچا کہے گا میں ویسا ہی کر لوں گا۔ یہ احترام نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک نکاح کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی نہیں تھے، اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی پاک بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، جس سے میں نے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، حالانکہ وہ عورت مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہوں، مگر میرا باپ نہیں راضی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے ضائع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ صحابہ نے اپنے والدین کا احترام کیا، ان کی عزت و توقیر کی، تو اس لیے تو انعام میں اکرام سے نوازا کیا۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ والدہ کی خدمت کی ضعیفہ تھی نا۔ ایسے نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا عاشق رہتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے ہم نبی کے عاشق ہیں، مگر نبی یہ کہہ رہا ہے صحابہ کے مجمع میں یہ یمن کی طرف ایک میرا عاشق رہتا ہے۔ کیوں کہا؟ کہ انہوں نے والدین کی خدمت کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے خوشبو سے سونگا کرتے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا مجھے خوشبو آ رہی، کس چیز کی؟ فرمایا یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے اور اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے جنہوں نے والدین کا ادب و احترام کیا ہے، والدین کی عزت کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجَنَّتُكَ وَنَارُكَ، فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اگر تو چاہے تو جنت حاصل کر لے، چاہے تو دوزخ حاصل کر لے۔ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا؟ فرمایا ان کی عزت و توقیر کر، ان کا احترام کر، اگر تو احترام کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے۔ آخری چھوٹی سی روایت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے؟ فرمایا وہ والدین کی ناراضگی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی بندہ دعائیں بھی کرتا رہے مگر وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے کسی نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، اور وہ شخص کی بخشش نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی اپنے والدین کو معاذ اللہ قتل کیا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔